نہیں چاہیے، کلوں پر دیگیں نہیں پکڑنی چاہیے، بالکل یہ منع ہے۔ اور اگر پکیں تو صرف جو مسافر ہیں، مسافر سے مراد جو شرعی مسافر ہیں ان کے لیے پکیں، اور وہ بھی جو دوسرے عزیز و اقارب ہیں وہ پکائیں، جن کا فوت ہو وہ نہ پکائیں۔ 3 دن بالخصوص میت کے گھر سے کھانا پانی منع ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حد تک ہم اس سے غافل ہیں کہ آج یعنی گزشتہ روز فوتگی ہوئی، اگلے دن مسجد میں کل ہوئے، مسجد دین کا مرکز، اور اعلان کس سے کروایا جاتا ہے؟ مولانا صاحب سے۔ حضرت صاحب اعلان کر دیں کھانا کھا کے جاؤ، اور حضرت صاحب بھی حاجی صاحب کو خوش کرنے کے لیے ٹکا کے اعلان کرتے ہیں، بالکل منع، غلط۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے فرمایا، جو بندہ کسی کل چیلم کی محفل پہ جائے، صرف کھانے کی تو نیت ہو ہی نا، یہ نیت ہو نا کہ چلو چلتے ہیں وہاں پہ ایصال ثواب کی محفل ہے، میت کے لیے دعا بھی کریں گے، ساتھ یار لنگر بھی کھائیں گے۔ حالانکہ پہلے نیت دعا کی ہے، اچھی نیت ہے، ساتھ لنگر بھی کھائیں گے۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ ایسے بندے کا دل مردہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو جائے صرف کھانے کے لیے، اس آدمی سے دنیا میں خسیس آدمی نہیں ہے کہ میت والے گھر میں وہ بعد میں پوچھتا پھرے کہ پکا کیا ہے، اور بعد میں تبصرے کرے یار گیا سا فوتگی تے کلا تے گیا سا کچھ کھان نو نہیں دیتا۔ اس میں اور جو چیل ہے نا گدھ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑی سی بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کلمہ پڑھا نبی پاک کا، اس نے دین پڑھا نبی پاک کا، سنا ہے، اور اس کے باوجود اس گدھ سے برا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، بالخصوص ہماری مسجد کے نمازی اور جو میری بات لوگ سن رہے ہیں، بالخصوص کل چہلم کے موقع، کلوں پہ یعنی کل جو کہ 3 دن کے اندر ہوتے ہیں، چہلم پھر بھی 40 دن کے بعد شرعی سوگ نہیں رہ جاتا، اس میں اگر کوئی بندہ پکا لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہے مہمان بھی آ جائیں مگر میں اپنے محلے کے اور علاقے کے جو مساکین ہیں غرباء ہیں میں ان کو کھلاؤں گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میری میت کو پہنچائے گا، یا میرے جو پیارے ہیں جو وفات پا گئے، یہ اس کی گنجائش موجود ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ مگر اس پہ بھی یہ اگر آ جائے کہ جناب ٹکا کے مٹن پکنا چاہیے، یہ پکنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے جناب فلاں صاحب کی فوتگی ہوئی تھی، جہاں آ جائے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے میت کا فائدہ نہیں کیا، خود اپنے نامہ اعمال میں بھی آپ نے گناہ لکھوائے، اور بس ہر موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کیا کہے، میرا اللہ کیا کہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرات، جب تک بندے کی یہ سوچ رہتی ہے نا کہ میرا اللہ کیا کہے گا، بندہ 90% گناہوں سے بچ جاتا ہے، بے اعتدالیوں سے بچ جاتا ہے، گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، ہر معاملے میں کہ میرا اللہ کیا کہے۔